کہ زندگی میں ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ کرنے کی عادت ڈالیے. ہاں اب توبہ ہے کیا تو اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو تو بھی اور اکیلے بیٹھے ہو تو بھی, چاہے وہ زبان سے کہہ لو چاہے دل سے کہہ لو, خالی اللہ سے یوں کہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یہی توبہ ہے. یعنی نادم ہو કેમ કે હું જે કરું જી મને જ ખબર હોય ને, તમે જે કરો એ તમને ખબર હોય. تو ہر بندے کو اپنے آپ کی خبر ہوتی ہے اور وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. تو جہاں بھی رہو نا وہاں کہیں نہ کہیں اللہ سے یہ کہتے رہو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. یہ جملہ اگر کہیں قبول ہو گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسی توبہ کی برکت سے وہ آپ کی 7 نسلوں تک نیکیوں والی اولاد عطا فرما سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ کتنا بڑا معاف کرنے پر قادر ہے جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس کو کفل کہا جاتا تھا. یہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی عیاشی ایسی نہیں تھی جو اس نے کبھی چھوڑی ہو, ہر عیاشی سے مطلب بھرپور تھا. ایک مرتبہ اس کو ایک بیکار کام کرنے پر شیطان نے ابھارا اور جیسے وہ غلط کام کرنے پر وہ قدم بڑھا ہی رہا تھا, اتنے میں اس خاتون نے ایک جملہ کہا کفل, کہا کیا, کہا میں نے میری زندگی میں اپنی غربت کے باوجود بھی کبھی یہ کام میں نے کیا نہیں ہے. تو کفل جو ہے نا وہ لرز گیا, کہا جب یہ عورت غریب ہو کر گناہوں سے بچنے کی بات کرتی ہے تو میں تو مالدار ہوں تو مجھے تو اور زیادہ بچنا چاہیے. بس اس نے اس عورت کی گفتگو سن کر اس نے لفظ بہن کہا, اسے کہا بہن جا, میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور تجھے رخصت کرتا ہوں, تجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے میں پہنچا دیتا ہوں. اس کو گھر سے نکال دیا اور اس کی جو رقم پہنچانی تھی اس کو گھر پہ پہنچا دی. اب یہ رات میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے. اب زندگی گئی تھی گناہوں میں, نو ڈاؤٹ, یعنی پوری طرح سے وہ اس میں ملوث تھا. اب جب وہ رات میں ایک قوم کی بیٹی کو رخصت کیا اور رات میں سوتے ٹائم اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اس نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا تو نے تو مجھے ہر نعمتوں سے سرفراز کیا تھا, پھر بھی میں تیرا نافرمان بنا رہا, یعنی تیری نافرمانی کرتا رہا. آج ایک عورت نے میری آنکھیں کھول دی ہے, اے اللہ میں سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں. یعنی اس نے معافی مانگی سچے دل سے, وہیں رویا گڑ گڑایا اور اسی حالت میں اس کی جو ہے آنکھ لگی. قدرت کا کرنا یہ کہ اب کہیں یہ توبہ کے بعد پھر نہ بگڑے, یعنی اب آخری عمر تھی, پھر نہ بگڑ جائے اور توبہ کہیں توڑ نہ دے. اسی رات میں حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کفل کی روح قبض کر لو, یعنی اس کو سوتے ہوئے اس کی روح قبض کر لی گئی. صبح ہوئی نا تو لوگوں میں پرچار ہوا, کہا کفل کا انتقال ہو گیا, کفل کا انتقال ہو گیا. اور جب پورے شہر میں یہ شہرا ہوا نا کہ کفل مر گیا, آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے لوگوں کا مزاج اس زمانے میں بھی کیسا رہا ہوگا. سارا گاؤں آیا دیکھنے کے لیے کہ جب اتنا بڑا گنہگار مرا ہے تو اب دیکھیں تو صحیح اس کے دروازے پر لکھا کیا گیا, اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے. یہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے, لیکن قدرت سے جو صلح کر لیتا ہے نا تو اس کی لاج بھی اللہ رکھتا ہے. جیسے لوگ دروازے پر پہنچے تو دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے کفل کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے اسے بخش دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی زندگی میں آخری موقع پر بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے.